بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تمام دوست جانتے ہیں نوچندی جمعرات ہے۔ آپ کسی بھی جمعرات کے دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آج کریں گے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ نے اس عمل کو اپنے محبوب کے گھر کی طرف منہ کر کے چہرہ کر کے کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا محبوب کسی دوسرے شہر میں رہتا ہے، پاکستان میں نہیں رہتا، تو پھر بھی جس جانب وہ کنٹری ہے، وہ شہر ہے، آپ نے اس جانب منہ کر کے اس عمل کو کرنا ہے، اور یوں تصور کرنا ہے کہ میں اس کے گھر کے سامنے بیٹھا ہوں اور میرا چہرہ اس کی جانب ہے، اور آپ نے تصور میں اس طرح کرنا ہے اور ادھر کو آپ کا منہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر کے قریب ہے یا کسی اور شہر میں ہے تو جس جانب وہ شہر ہے آپ نے اس طرف اپنا چہرہ کر کے اپنا منہ کر کے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس عمل کے اثرات اسی وقت ملنا شروع ہو جائیں گے جب آپ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں گے۔ اور دوستو، سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آج جو میری دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کو یہ مسئلہ ہے، وہ اپنے لیے اس کو غنیمت سمجھیں۔ یہ عمل بہت مجرب ہے۔ آپ نے اگر کافی دنوں سے پریشان ہے اور یہ تلاش میں تھے کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جو فوری طور پر اثر کرے اور ہماری مشکل حل ہو جائے، ہماری مشکل آسان ہو جائے، تو پھر آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، مکمل اول سے لے کر آخر تک، شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے، کہیں سے سکپ نہیں کرنا۔ دوستو، سب سے پہلے آج جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن آپ حضور کی ذات پر درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو 100 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیں، اور درود پاک پڑھ کر پھر اس عمل کو شروع کریے گا، اور اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اور اس عمل کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے، پاک صاف کپڑے پہننے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو صبح کے وقت کوشش کرنی کہ کر لیں۔ اگر صبح کے وقت کر لیں تو بہت اچھا ہے، اور آپ نے صبح کے وقت کوشش کرنی ہے کہ 11 بجے سے پہلے اس عمل کو کر لیں۔ اگر اس کے بعد بھی کر لیتے ہیں تو تب بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو جمعرات کا دن تاخیر سے ملتی ہے ویڈیو 2 بجے کے بعد، 3 بجے کے بعد، پھر آپ جمعہ کے دن صبح کے وقت اس عمل کو شروع کر لیجئے گا، انشاءاللہ تب بھی آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اور آپ نے جمعرات کے دن کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ جمعرات کے دن کیوں یہ محبت کے اعمال بتائے جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں انسانوں کے تمام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ویسے تو ہر صبح شام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ کام کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور تمام ہفتے کے جو اعمال ہیں وہ جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمارے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس میں ہماری یہ دعا بھی ہو اور یہ چیز بھی ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ سے فلاں چیز مانگ رہے ہیں، اپنے محبوب کو، مطلوب کو مانگ رہے ہیں۔ اسی لیے یہ جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن عمل کریں تو آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دشمنی کے اعمال ہوتے ہیں اور اسی طرح جو جدائی کے اعمال ہوتے ہیں وہ منگل کے دن، اتوار کے دن، ہفتہ کے دن زیادہ تر کیے جاتے ہیں۔ اور محبت کے اعمال کوئی بھی شخص کہیں سے بھی آپ کرتے ہیں، کسی کی بھی اجازت سے کرتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ جو محبت کے اعمال ہوتے ہیں ان کو آپ ان دنوں میں کیا کریں، اور چاند کی شروع والی تاریخوں میں کرنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور باقی دنوں کی بنسبت ان دنوں میں کریں گے تو 100% میں گارنٹی سے کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی وظیفہ کرنے کے بعد۔ اور یہ عمل تو پھر بہت ہی کمال کا ہے۔ آپ نے صرف 73 بار یعنی کہ 73 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اس کا تصور کر کے، اور تصور کرنے کے بعد جب آپ پڑھ لیں، اگر اس کا تصور بار بار ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کم از کم اس کا نام لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں اور نام کی طرف دیکھتے رہیں، اور پھر جب اس کو مکمل کر لیں تو آپ اس کا تصور کر کے اس کے سینے پر دم کرنا ہے۔ آپ نے پورے وجود پر نہیں، صرف اور صرف سینے پر یعنی کہ دل والی جگہ پر آپ نے تصور میں پھونک مارنا ہے، کسی اور جگہ پر آپ نے پھونک نہیں مارنا، سینے پر آپ نے دم کرنا ہے، اور یوں تصور کرنا ہے کہ اس کے دل کے اندر جتنی بھی میری نفرت ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو رہی ہے، اور اس عمل کی برکت سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن آپ نے اگر آپ کی بیوی کا مسئلہ ہے، اسی طرح شور ہے تو شور کا مسئلہ ہے، یا گھر کے اندر کوئی دوسرے فیملی میں لوگ ناراض ہیں
یا کوئی آپ کو عدالت کے اندر کیس ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس سے ہمیں بریت مل جائے، یا کوئی گھر والے شادی کے لیے نہیں مان رہے، تو ان تمام معاملات کے اندر آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن ناجائز کسی بھی کام کے لیے اس عمل کو نہ کریے گا ورنہ نقصان ہوگا۔ اس عمل کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی چیز صدقہ بھی ضرور کرنی ہے، کرنے کے بعد پھر آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ اس عمل کو شروع نہ کریے گا ورنہ آپ کو فائدہ اتنا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کوئی بھی جتنا آپ کو حسب توفیق ہے، کوئی ایک سورت یاسین لے کر مسجد کے اندر رکھ دیں، یا کوئی بچوں کے اندر کوئی چیز تقسیم کر دیں، اس طرح آپ نے کوئی نہ کوئی صدقہ کر کے پھر اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اس سے پہلے 2 رکعت نماز نفل توبہ بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت بھی پڑھ لیں۔ وہ کسی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں کہ فلاں فلاں چیز پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دوستوں کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اس جانب، اس کے گھر کی جانب منہ کر کے آپ نے ایک سورت کو پڑھنا ہوگا، اور تصور اپنے مطلوب کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور آخر میں سینے پر دم کرنا ہے۔ بالآخر 11 مرتبہ درود پاک لازمی ہے، درود ابراہیم۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ خوشبو اپنے کپڑوں کو ضرور لگانی ہے۔ آپ نے صبح کے وقت عمل کو کرنا ہے، اور آپ نے کچھ اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف شروع میں 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله ما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ میں نے جلدی جلدی آپ کو پڑھ کر سنا دی، آپ نے اس کو بڑا دھیان سے، تحمل سے، بڑا حوصلے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور صرف 73 بار پڑھنا اس کا تصور کر کے۔ انشاءاللہ دل کی نفرت جل جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی۔ صرف جائز مقصد کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، یا دیگر کو گھر کے اندر کو ناراض ہیں تو ان کے لیے کریں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہ کرے ورنہ نقصان ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔